السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور میں آپ کے لیے لائی ہوں اپنے ناول کا پہلا حصہ۔ تو چلیے ہم بلا تاخیر اپنے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ عنوان: زندگی مارچ، لکھاری عروج احمد۔ مارچ سال کا وہ مہینہ ہے جب سردیاں اداسی کی دھند میں لپٹی واپسی کا سفر طے کر رہی ہوتی ہیں اور ہر جانب بہار کا راج ہوتا ہے۔ کسی کو شکست دے کر فتح کا جشن منانے والوں کو کب دائمی فتح کی خوشی نصیب ہوا کرتی ہے۔ بہار کی زندگی تو یوں بھی چند لمحوں کی ہوتی ہے، پھر ایسے موسم سے کیا امیدیں وابستہ کرنی چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مگر افسوس، میری زندگی میں سب اہم یادیں، اہم باتیں، اہم تعلقات اور اہم واقعات اسی ماہ سے وابستہ ہیں۔ شاید اسی لیے میں نے اپنی ڈائری کا عنوان بھی یہی لکھ رکھا ہے، زندگی مارچ۔ میری زندگی کی صبح اگر مارچ کہلائی جائے تو زندگی کی شام مارچ کی یادیں۔ البتہ میری زندگی کی رات کا سفر ابھی باقی ہے، لیکن میں جانتی ہوں میری ساری زندگی مارچ پر محیط ہے۔ مارچ کی یادیں، مارچ کی باتیں، مارچ کے صدمے، مارچ کے قصے، مارچ کی خوشبو۔ مگر ایسا نہیں مجھے مارچ کا مہینہ بہت پسند ہے، نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے تو اس ماہ سے سخت نفرت ہے، شدید نفرت۔ فرقان نے کسی امید کی کیفیت میں ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹا۔ ابھی وہ مزید کچھ پڑھ پاتا، اس کے موبائل کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے جلدی سے ڈائری بند کر کے واپس اسی جگہ رکھی اور موبائل کو کان سے لگا لیا۔ اسپیکر سے ابھرنے والی آواز نے اس کی باتوں کو مصنوعی انداز میں پھیلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں بھی مر جانا چاہیے۔ وانیا کھڑکی کے قریب کھڑی اداس چہرے والی لڑکی سے مخاطب تھی۔ لڑکی نے وانیا کی جانب سوالیہ نگاہوں سے چشم نمائی کی تو وہ جھنجھلائے انداز میں پھٹ پڑی۔ ہاں تو اور کیا، جب دیکھو اداس صورت بنائی کھڑکی میں کھڑی باہر کے منظر کو تکتی رہتی ہو۔ ٹھیک ہے تمہارا شوہر مر چکا ہے، مگر اس سانحے کو 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم مزید کتنا عرصہ سوگ مناؤ گی۔ اداس لڑکی کے چہرے پر احتجاجی تاثرات ابھرے تھے، مگر وہ خاموشی سے اس کے سامنے پڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ کیا میں اپنے کام چھوڑ کر تمہاری روتی ہوئی اداس صورت تکنے آتی ہوں؟ وانیا آج بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے خود کو نہ بدلا تو میں مزید تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا تم ساری عمر یوں ہی سوگ مناتی رہو گی؟ دنیا میں بے شمار لوگ مر جاتے ہیں، کیا دنیا کا نظام رک گیا ہے؟ نہیں نا، جس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے اس کو جانا ہی ہوتا ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو کتنے سال خود کو اس اذیت میں مبتلا رکھو گی؟ ایک دن تمہیں خود بھی احساس ہوگا کہ تم اس طرح ناشکری کا مرتکب بن رہی ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں زندگی کی نعمت دی ہے تو خود کو غمگین اور اداس رکھ کر کیوں ضائع کر رہی ہو؟ مانا وہ بہت اچھا بندہ تھا، لیکن ہر انسان ہر وقت اچھا نہیں رہ سکتا۔ کیا معلوم اس کے برا بننے کا وقت آ چکا ہو اور اس سے پہلے ہی اللہ نے اسے تم سے دور کر دیا ہو۔ اداس لڑکی کی نشیلی آنکھوں میں پانی چمکا تھا اور اس کے زردی مائل چہرے پر موہن سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر جو پودے لگائے تھے ان میں بہت پیارے پھول کھلے ہیں، دیکھو ان کی خوشبو کھڑکی سے یہاں تک آ رہی ہے۔ وانیا نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں سر جھٹکا۔ باہر سردی بڑھ رہی ہے اور تم نے اتنی سردی میں کھڑکیاں صرف اس لیے کھول رکھی ہیں کہ خوشبو سے لطف اندوز ہو پاؤ۔ اگر تمہیں جاتی سردی لگ گئی تو جلدی بستر سے اٹھ نہیں پاؤ گی۔ لوجین نے سر کرسی کی پشت سے لگا لیا اور دیوار اور چھت کے درمیان بنے کونے کو تکنے لگی۔ ایک مشورہ دوں تمہیں، تم اس کی محبت میں ایک داستان لکھو اور پھر زہر کھا کر مر جاؤ۔ اوکے میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوجین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گرم جوشی سے دبایا۔ اس کے چہرے پر سوال تھا، جانے کے لیے ہی آنا تھا تو آئی کیوں تھی؟ میری جان، سب کو جانے کے لیے ہی آنا ہوتا ہے، خود کو ان آنیوں جانیوں کا عادی بناؤ۔ وانیا نے اطمینان سے کہا اور بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کو خاموشی چھائی رہی۔ اس خاموشی کو لوجین کی نمناک آواز نے توڑا۔ کاش میں بھی تمہاری طرح زندہ دل رکھتی، ہر بڑی سے بڑی بات کو بھلا کر آگے بڑھ جانا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں بہت مشکل میں ہوں، میں چاہ کر بھی تم جیسی نہیں بن سکتی۔ میں نے خود کو بدلنے کی بہت کوشش کی، تمہارے جیسے زندہ دل اور خوش مزاج دوستیں بنائیں تاکہ خوش رہنا آ جائے، مگر میں ایک اداس شاعر کا دل لے کر آئی ہوں، مجھے قدرت کے ہر حسین منظر میں پوشیدہ سوز دکھائی دیتا ہے، میں چاہ کر بھی ان مناظرات سے آنکھیں میچ نہیں سکتی، میں جب بھی ان میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہوں میری آنکھیں لہو لہان ہو کر پھوٹ بہتی ہیں۔ مگر میرا یقین کرو میں بھی مسکرانا چاہتی ہوں،
مجھے تمہاری مسکراہٹ اور رونق آمیز قہقہوں کی کشش تم سے دور نہیں رہنے دیتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اداس طبیعت تمہیں مجھ سے اتنی جلدی بیزار کر دے گی۔ اب تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، ہے نا؟ اس نے بے بسی سے وانیا کو دیکھا۔ نہیں جاؤں گی اگر تم میری بات مان لو۔ وانیا نے بات پوری کی تو لوجین نے نا امیدی کے عالم میں آہ بھری۔ اگر خود کو بدلنا میرے بس میں ہوتا تو ضرور تمہاری بات مان لیتی۔ اچانک وانیا کو کچھ یاد آ گیا۔ سنو، گھر کے سامنے والے گھر میں ایک نیا مالی کے مکان شفٹ ہوا ہے، شکل سے کافی باذوق اور کل گراج میں گاڑی کھڑی کرتے وقت میرا اس سے آمنا سامنا ہوا تو سلام دعا ہو گئی۔ اس کے 2 بیٹے ہیں اور بیوی فوت ہو چکی ہے۔ وہ اس خبر پر سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو اچھا ہوا، مکان کب سے خالی پڑا تھا، اب تمہاری گلی میں رونق لگی رہے گی اور تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ اس آخری جملے پر اس نے باقاعدہ ہونٹ کا دایاں کونا ایک جانب کھینچ کر نیم مسکراہٹ کے انداز میں معنی خیز نگاہوں سے گھورا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ وانیا کھل کر مسکرا دی۔ یہ مرد ویسے میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، کیا عمدہ جوڑی لگے گی، وہ باڈی بلڈر اور تم نازک کمر والی حسینہ، واہ واہ کیا جوڑی جچے گی۔ اس نے وانیا کو اطمینان بیزاری سے دیکھا اور پھر سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ویسے بھی تمہیں کب سے ایک اچھے رشتے کی تلاش تھی، میرا خیال تو تم دل سے نکال ہی دو۔ وانیا اطمینان سے مسکرائی۔ مجھے رشتے کی تلاش تو تھی، مگر وہ تو کب کی ختم ہو چکی۔ کیا تم ڈاکٹر شائق کو بھول گئی؟ ابھی کل ہی تو بتایا تھا۔ وانیا مسکرا رہی تھی۔ لوجین نے ذہن پر زور ڈالا۔ ہاں یاد آیا، کیا شادی تک بات پہنچی؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مگر یہ تو طے ہے کہ میری شادی یہاں ہو جائے گی۔ وہ تیار ہے، میں ابھی خود ہی رضامند نہیں ہوں، ابھی نانی کو منا لوں پھر میری طرف سے بھی ہاں ہو جائے گی۔ ویسے بھی میں اس کی فرانسیسی داڑھی دیکھ کر اس سے بہت متاثر ہوں، سنا ہے ایسی داڑھی والے مرد اپنی بیویوں کو بہت خوش رکھتے ہیں۔ وانیا نے آخری جملہ نہایت رازداری سے دھیمی آواز میں ادا کیا تھا۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا، مگر وہ کسی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ سنو، اب تم اس کیفیت سے باہر آؤ، تمہارے جیٹھ اور دیور بھی تمہارے گھر اور بچوں سمیت تم پر کڑی نگاہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وانیا کے جانے کے بعد اس نے دراز سے ایک تصویر نکالی اور تصویر کو لے کر کھڑکی میں چلی آئی۔ بغور تصویر کو دیکھنے کے بعد وہ سوچنے لگی اس کے شوہر کی فرانسیسی داڑھی نہیں تھی، مگر وہ تو اس کو بہت خوش رکھتا تھا۔ اس نے تصویر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اسے دل سے لگا کر کھڑکی سے باہر چنبیلی کی بیل کو تکنے لگی۔ اس میں کھلے پھول بے حد خوشنما معلوم ہو رہے تھے۔ ہر طرف موجود ہریالی مارچ کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ سامعین حضرات، ہم نے اپنے ناول کے پہلے 2 مناظر پڑھے ہیں۔ اگر گلے کی خرابی کے باعث کوئی کمی رہ گئی ہو تو معذرت چاہوں گی۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے کمنٹ کے ذریعے اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر نہیں پسند آ رہا تو بھی کمنٹ کے ذریعے تنقید کر کے مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنے کا موقع دیجیے۔ آپ کے جوابات کی منتظر رہوں گی۔ آپ کی لکھاری عروج احمد۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔